مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک بہترین معاشرہ اور سوسائٹی کو تعمیر کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد ایمان پر اور اچھے اخلاق پر ہوتی ہے۔ اس معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے، اس کو منظم کرنے کے لیے آپس میں اس کے جوڑ کو پیار، محبت، اخلاص اور پاک دامنی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اسلام نے نکاح کے نظام کو رائج کیا ہے۔ نکاح خالی اپنی فطری خواہشات کے پورا کرنے کا، سیکس کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نکاح ایک پورا بندھن ہے جس کے ذریعے سے اسلام ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرے کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نکاح کا جو سسٹم ہے وہ ایک منظم طریقے پر ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسے چھوڑا نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جس سے چاہے آپ اپنی خواہشات کو پوری کریں، اپنی مرضی سے چاہے اپنی زندگی کے سسٹم کو قائم کریں۔ جانوروں کی طرح کوئی قانون اس کو جوڑ نہیں پائے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے نکاح کی جو بنیاد رکھی ہے، بنیادی طور پر دو مقاصد پر رکھی ہے۔ پہلا جو مقصد ہے وہ ہے انسانی اخلاق اور انسانی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جب دو جوڑے آپس میں ملتے ہیں تو پھر نکاح ان کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہو کر رہتے ہیں۔ پھر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی تیسری جگہ پر جاتے نہیں ہیں، وہ آپس میں اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح کرنے والوں کو پاک دامن ہونا چاہیے، بدکار اور زناکار نہیں ہونا چاہیے۔ زنا سے روکنے کے لیے، بے حیائی سے روکنے کے لیے، بدکاری سے روکنے کے لیے نکاح کے نظام کو اللہ نے مشروع قرار دیا۔ اسی لیے کہا محسن۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی قلعے میں، جو قلعہ ہوتا ہے نا، فورٹ ہوتا ہے، اس کے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں بھی کہا محصنات غیر مسافحات، کہ وہ پاک دامن ہونی چاہیے، زناکار، بدکار نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک کہ ولا متخذات اخدان، وہ اپنی اندر سے لو ان ریلیشنشپ جو کہا گیا، اندر سے اپنی دوستی رکھتے ہوں، نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہتے ہوں، ایسے تعلقات کو اسلام نے قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں قبول نہیں کیا ہے؟ کہ اس سے پورے معاشرے کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، کردار بگڑ جاتا ہے، کیریکٹر بگڑ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہیں رہتا ہے، بے حیائی پھیلتی ہے۔ اسی لیے محسن کا لفظ استعمال کیا۔ حسن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو۔ قلعہ جو ہوتا ہے جس میں فوج اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اندر فوج جمع ہوتی ہے، تو نکاح اسی لیے کہا گیا کہ نکاح جب آدمی کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اخلاق محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی حیا محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی شہوت کو ایک صحیح رخ ملتا ہے، پھر اس کی شہوت، اس کی ہوس غلط طریقے پر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسانی خاندان کا، ایک جوڑے کا محفوظ ہونا پورے خاندان کے محفوظ ہونے کے لیے ضامن ہے، اور ایک خاندان کا محفوظ رہنا پوری سوسائٹی اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز جو بتائی وہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے
آپسی تعلقات جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو آدمی کے اخلاق، اس کی عزت، اس کی حیا، اس کی پاک دامنی، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے، جو ایک معاشرے کی بقا کے لیے، اس کے باقی رہنے کے لیے، اپنی فطرت پر باقی رہنے کے لیے ایک بنیادی اینٹ کی طرح ہے۔ دوسری چیز جس کا اسلام نے خیال رکھا ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے پر شفقت، ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہو۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے پر مطمئن ہوں گے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، تب یہ خاندان آگے بڑھ سکے گا۔ اس لیے نکاح کا جو نظام ہے، اس کی حکمت جو اللہ نے بتائی اور اس کا جو فائدہ اللہ نے بتایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، میاں بیوی کے جوڑے بنائے تاکہ ایک دوسرے سے تم سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں ان کے درمیان محبت اور شفقت کا نظام اللہ نے قائم کیا۔ میاں بیوی کا نکاح اگر صحیح طریقے پر ہوتا ہے، اللہ تعالی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی ان کے دل میں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں شفقت اور ہمدردی کا جذبہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جب یہ چیز قائم ہوتی ہے پھر آپس میں اعتماد قائم ہوتا ہے، آپس میں بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ بغیر بھروسے کے کوئی جوڑا چل نہیں پاتا ہے، بغیر بھروسے کے کوئی خاندان قائم رہ نہیں پاتا ہے، بغیر بھروسے کے کوئی معاشرہ مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آپس میں بھروسہ ہو۔ اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، ایک معجزانہ لفظ کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے بدن کے ساتھ چپک کر رہنے والا جز ہوتا ہے، انسان کے بدن کے ساتھ ہمیشہ چپک کر رہتا ہے لباس۔ لباس کی وجہ سے انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے، گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی رہتی ہے، اس میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کی جوڑے کے لیے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ جیسے لباس انسان کو محفوظ رکھتا ہے، انسان سے چپکے ہوئے رہتا ہے، اسی طرح سے جب نکاح ہو جاتا ہے میاں بیوی کا جسم بھی ظاہری اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے، ان کی روح بھی آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، تیسرے سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، بے حیائی سے، بد کرداری سے، غلط طریقے سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے لباس سے تعبیر کیا تاکہ معاشرہ سمجھ سکے کہ ایک اسلامی نظام کیا ہوتا ہے، ایک اسلامی سوسائٹی کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو دو چیزیں، آپس میں محبت، اعتماد، ہمدردی، اور دوسری چیز انسان کے اخلاق کی حفاظت، اس کی پاک دامنی کی حفاظت، اس کی شہوت کی حفاظت۔ نکاح کے ذریعے سے انسان کو اپنی شہوت، اپنی جنس کے پورا کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو صحیح رخ دیا ہے۔ انسان کے اندر سیکس ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے ہی چھوڑ دیا جائے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ آدمی بغیر نکاح کے جو رشتہ ہوتا ہے اس میں اعتماد اور بھروسہ نہیں رہتا ہے، کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کبھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں رہتی ہے۔ ذمہ داری سے دونوں بھاگتے ہیں، مرد بھی بھاگتا ہے، عورت بھی بھاگتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، آج اس کو پسند کیا اس کے ساتھ، کل اس کو پسند کیا اس کے ساتھ۔ آدمی کہاں رہے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ اطمینان کہاں ملے گا؟ روحانیت کہاں سے نصیب ہوگی؟ معاشرہ مستحکم کہاں سے ہوگا؟ پختگی کہاں سے آئے گی؟ نکاح کا مقصد خالی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ نے ڈالی ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے،
نسل باقی رہتی ہے. انسانی نسل کو، اس کے خاندانی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے نکاح سب سے عمدہ اور پختہ ذریعہ ہے. اس کے بغیر کوئی خاندانی سسٹم رہتا نہیں ہے. بغیر نکاح کے جو بچے ہوتے ہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی اخلاقی ان کا دباؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی کیریکٹر ان کے اندر نہیں ہوتا ہے. نسل انسانی خاندان کو باقی رکھنا یہ بھی شریعت کے مقاصد میں داخل ہے. ایسے ہی جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں. جب دو خاندان جڑ جائیں گے آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں تعلقات پیدا ہوں گے. پھر نکاح کے ذریعے سے ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں. مرد کے ذمہ داریاں ہوتی ہے، عورت پر خرچ کرے، عورت کے نان نفقے کا خیال رکھے، کپڑے پہنانے کا، اس کے لیے رہنے کا انتظام کرے. بچے جب تک بالغ نہ ہو ان کی فکر کرے. عورت کے ذمے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی خیر خبر لے، اس کی تربیت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے. یہ سارا نظام نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے مرد اور عورت کو آپس میں جڑنے کے لیے نکاح کا سسٹم قائم کیا ہے. اور پھر نکاح کی کچھ شرائط بھی بتائیں، کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح کے لیے کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے. یہ پورا نظام ہے جو اسلامی قانون کے اندر بتایا گیا ہے. آگے انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں اگلے انشاءاللہ مراحل میں گوش گزار کی جائے گی. بس آج کے خطبے میں صرف نکاح کا مقصد، کیوں نکاح کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی. اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.